السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قاری حنیف صاحب ملتانوی کا بیان لے کر آئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے موت کا منظر، جو ہر ایک آدمی کو لگنے والی ہے، ہر ایک آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا ہم اس بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو دھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سمکا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی خبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی، ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے۔ پر ملتان والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا بھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھا کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ۔ ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا؟ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، کچھ قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم، کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا موت کڑوا ہے۔ پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں، 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا۔
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چل جاتا ہے، بند کرنے کی طاقت نہیں. بادشاہ نے منہ بند کر سکتا، وزیر نے منہ بند کر سکتا، گورنر نے منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چل گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا. تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلیٰ ہاتھ مبارک پانی میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے. میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا. اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. ام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے. تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں. آپ کو فاقہ تھا، آپ سمجھ گئے. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لخت جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے. یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں. کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے. اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے. اجازت ہوئی،
ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا، بلال میرے کا کیا بنے گا، ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب عماشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام سبق کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے، فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ کلمہ پڑھنے والے مردان تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں آخری سے آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں۔ وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر، تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے۔ بڑے بڑے ہوئے، اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی۔ آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے،
اس لیے کہتا جن پہ پھرتا دھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا دھولا تو اے گل بدن، دیکھنا داد مردم بفرزند زن، تیری نادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر تبن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھنا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پتے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح۔ آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے، کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا
نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے۔ آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ساتھ ہے، آواز لگاتی ہے، آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں۔ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانو پر صدمے پڑے اے متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متصل ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نہ کھیلا ہو جائے گا۔ موت کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا۔ بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائیں گے؟ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا،
ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہے، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تم موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا۔ فرمایا خلیل جانے دو، نہیں نہیں دکھا یار، کہ جانے دو، نہیں نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیر، ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو۔ خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا، حشر کا، قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے۔ آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ادھر سے آواز آئی جلدی کرو، منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک، از دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کے بعد میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دیاں، بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے۔ میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں۔ اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے۔ بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا۔